بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میرا نام ہے خرم شہزاد. اور اگر آپ پورا ایک سال دیکھیں اکانومی کا تو یہ پاکستان کے لیے ایک اس طرح کا سال گزرا ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو ڈیفالٹ سے اٹھا کر ٹریک پہ جو ہے وہ چڑھا دیا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون کون سے ایشوز تھے جو کہ اس کنٹری کو, اس ملک کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اس ملک کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور کس طرح سے جو ہے ان مشکلات سے ہم ایٹ لیسٹ باہر آ گئے ہیں, اور یہاں سے ہم جو ہے اب آگے کی توقع کرتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہو چکے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مہنگائی کی شرح ہے. اگر آپ مہنگائی کی شرح دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کی جو ہے وہ خاص کر پچھلے 70 سال کی اگر بات کر لیں آپ, تو اس میں جو سی پی آئی انفلیشن ہے, جنرل انفلیشن, جنرل مہنگائی, وہ آل ٹائم ہائی پہ گئی, اور اس میں تقریباً کوئی 38% تک مہنگائی کی شرح چلی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فوڈ کی جو مہنگائی کی بات کریں, کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کی بات کریں, تو وہ تقریباً کوئی 49% تک چلی گئی تھی. اور اب الحمدللہ آپ دیکھیں مہنگائی کی شرح جو ہے 1.5% پہ آئی ہے, یہ خاص کر اگر فروری کی ہم بات کر لیں. اور اگر آپ فوڈ کی بات کریں تو فوڈ بھی آلموسٹ اسی لیولس کے اراؤنڈ آ چکی ہے, فوڈ کی مہنگائی کی شرح جو ہے. تو یہ سب سے بڑا ریلیف یہی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے, اس میں جو ہے ٹھہراؤ آ گیا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کنٹریز کی مہنگائی کی شرح دیکھیں جس میں ترکی ہے, ارجنٹینا ہے, ایجپٹ ہے, اور ایک دو کنٹریز ہیں, اور نائجیریا کی اگزامپل لے لیں, اور کنٹریز ہیں اس طرح کے جو سملر کنٹریز ڈائنامکس ہیں اس طرح کے, ان کی مہنگائی کی شرح آج سے کوئی 15 مہینے پہلے کی اگر ہم بات کر لیں, 12 مہینے کی بات, سال پہلے کی بات کر لیں, تو ایوریج مہنگائی کی شرح تھی تقریباً کوئی 35 سے 36%, اور ہماری 38% پہ پہنچی ہوئی تھی. آج ہماری شرح جو ہے وہ ایوریج اگر 8 مہینے کی, 7 مہینے کی دیکھیں, 8 مہینے کی تقریباً کوئی 6% کے اراؤنڈ ہے. یعنی کہ اگر آپ جولائی سے لے کر فروری تک کے نمبرز دیکھ لیں تو وہ 6% کے اراؤنڈ ہے. اور انہی کنٹریز کی جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے وہاں آج بھی مہنگائی کی شرح 35% کے اراؤنڈ ہے. ترکی کی بات کریں 42% شرح مہنگائی ہے وہاں پہ. آپ جو ہے ایجپٹ کی بات کر لیں, ارجنٹینا کی بات کر لیں, افریقن کنٹریز کی آپ بات کر لیں, ہمارے اس ریجن کی بات کر لیں, اس ریجن میں انڈیا کی بات کر لیں, بنگلہ دیش کی بات کر لیں, اور دوسرے ممالک جو ہیں آپ کے ہیں ان کی بات کر لیں, تو مہنگائی کی شرح ہماری ان سے بھی کم ہو چکی ہے. تو ایک اچھی چیز ہے کہ مہنگائی کی جو رفتار تھی اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے, کمی آ گئی ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک ریلیف ہے جو کہ پچھلے 15 مہینے میں بہت ساری پالیسی میجرز لیے گئے. انٹرنیشنل فورسز کا اس میں بہت زیادہ جو ہے ہاتھ, کموڈٹی پرائسز کی جو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں, جو پرائس جو ہے وہ چینجز آتی ہیں, اس کا ایک بڑا ہاتھ ہے. پھر روپیہ جو ہے وہ اس میں ایک بہت بڑے عرصے کے لیے استحکام نظر آیا ہے. اس نے مہنگائی کی شرح کو کم کرنے میں, سلو ڈاؤن کرنے میں جو ہے وہ بڑی مدد کی ہے. پھر اس کی وجہ سے شرح سود نیچے آیا. شرح سود ہمارے یہاں جو مہنگائی کی شرح بڑھی تو شرح سود بھی بہت زیادہ بڑھانی پڑی اسٹیٹ بینک کو, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو قرضے تھے, جو کمپنیاں تھیں, انڈسٹریز تھیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا, اور تقریباً کوئی 23-24% تک پہنچ گئی تھی. آج وہ 11-11.5% پہ جو ہے شرح سود آ گیا, تو وہ بھی آدھا ہو گیا ہے. اب انڈسٹریز کے لیے یہ آسان ہو گیا انویسٹ کرنا اور نئے قرضے لینا, تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے اور آپ کے یہاں جو ہے وہ گروتھ آ سکے. تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, اور خاص کر قرضوں کی ادائیگی ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی. آئی ایم ایف پروگرام میں ہم پہلے پروگرام میں گئے, پھر دوسرے میں گئے, پچھلے میں 15 مہینے کی بات کر رہا ہوں, اور آج ہم ایک ریویو میں گئے ہوئے ہیں, وہ ریویو جو ہے ٹریک پر ہے. تو اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں, اور سب سے بڑا میں یہ مانتا ہوں کہ جی دنیا میں جو کسی بھی کنٹری کی اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے وہ اس کے زر مبادلہ ہوتے ہیں, وہ فاریکس ریزروز ہوتے ہیں. وہ ہمارے 2 ویکس پہ چلے گئے تھے, یعنی کہ ہمارے پاس صرف 2 ویکس کا, 2 ہفتوں کا فیول تھا اکانومی کو چلانے کے لیے. آج وہ 2.25 مہینے سے زیادہ ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں قرضے بھی نہیں لیے گئے اتنے زیادہ, ہمارے یہاں قرضے واپس بھی دیے گئے. مہنگائی کی شرح جو بڑھ گئی تھی بہت زیادہ, اسے نیچے لایا گیا ہے. انٹرسٹ ریٹ جو شرح سود ہے اسے نیچے لایا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے اب ٹیکس پہ کام ہو رہا ہے کہ ٹیکس کو کیسے جو ہے ریشنلائز کیا جائے, ٹیکسز کو کم کیا جائے, سیلری کلاس پہ کس طرح سے ریلیف دیا جائے, کارپوریٹ سیکٹر جو ٹیکس نیٹ میں اس پہ ریلیف کیسے دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انرجی پرائسز جو ہے نیچے آنے کی, انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے آ گئی ہیں. ابھی آپ ریسنٹ نمبرز دیکھیں تو $66 پہ آ گیا ہے آئل پر بیرل, اور بھی نیچے آنے کی امید ہے کہ $60 تک آ جائے گا. پیٹرول کی قیمتیں جو ہے 330 تک چلی گئی تھیں, 335 کے اراؤنڈ چلی گئی تھیں, اب وہ واپس 256-260 کے قریب ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ برا ٹائم ہم دیکھ چکے ہیں,
اور یہاں سے ہم نے اور اسٹیبلٹی ہوئی، کنٹینیوٹی رہے، آگے جو ہے گورنمنٹ اپنا فریم ورک دے، پالیسی کنٹینیوٹی دے، تو آپ دیکھیں گے کہ گروتھ آئے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی آپ کی، ریمیٹنسز میں بہت بہتر اضافہ ہو رہا ہے آلریڈی، مزید ہوگا، اور روپیہ آپ کا جو ہے وہ اسٹیبل رہے، اور روپیہ ساتھ ساتھ جو اس کی ایک مارکیٹ ویلیو وہ ڈٹرمن ہو، چاہے اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو وہ ایک طریقے سے ہو تاکہ جو ہے ایک جو انویسٹر ہے، چاہے وہ بیرونی سرمایہ کار ہے یا جو ہے وہ ڈومیسٹک اپنا اندرونی سرمایہ کار ہے، ان سب کو ایک سرٹینٹی، ایک ڈائریکشن ملے. تو کرنسی اپنی جگہ اپنا مارکیٹ جو ہے لیول اچیو کرے، انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ایک سرٹن لیول پہ رہیں، افورڈیبل لیول پہ رہیں، مہنگائی کی شرح میں کمی ہوتی رہے یا ایٹ لیسٹ ایک مینیجیبل لیول پہ رہے. یہ سب چیزیں پالیسی ایکشنز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اسٹرکچرل ریفارمز، اسٹیبلٹی لانا اور اسٹرکچرل ریفارمز میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پینشن میں ریفارمز ہو رہے ہیں، رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کو چھوٹا کیسے کیا جائے تاکہ صوبوں کے پاس جو ساری جو اختیارات ہیں ان کو دیے جائیں مزید، تاکہ وہ اپنے نیچے ڈومیسٹک اپنے لوکل لیول پہ جو اختیارات کو مزید جو ہے ڈیوالو کریں، تاکہ ایک عام آدمی کو اس کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے اس کی سروسز مل سکیں، سروس ڈلیوری مل سکے. تو یہ سارے کام جو ہے کوشش کی جا رہی ہے اس کی. پھر ساتھ میں جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں، گورنمنٹ کی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کہ انیفیشینٹ ہیں، بہت لاسز میں، ان کو کم کیا جا رہا ہے، ان کو کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یا پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سول سروسز ریفارمس کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر ٹیکسز میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹیکسز میں، اور وہ ہوئی ہے ایگریکلچر ٹیکس میں. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ریٹیل، ہول سیل اینڈ ٹریڈ سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر، یہ دونوں ملا کے تقریباً لگ بھگ 45% بنتے ہیں پوری ہماری معیشت کے سائز کا. اور ٹیکس یہ دیتے ہیں رفلی کوئی 2% سے بھی کم ٹیکس آتا ہے. اور جو باقی 55% حصہ ہے اکانومی کا، وہ 98% ٹیکس دیتا ہے. تو یہ جو ٹیکس برڈن ہے جو ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، اور اس میں اب جو ہے کام شروع ہو گیا ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس پہ ٹیکس کی لیگل جو فریم ورک تھا وہ بن گیا، اور چاروں اسمبلیز نے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میں جو ہے میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں چاروں صوبوں کی جو ہے وہ اسمبلیز کو، جنہوں نے اس کو پاس کیا اور اکانومی کو جو ہے وہ پرائیورٹائز کیا پالیٹکس کے اوپر. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑے ایک ہی کی جو ہے نشانی ہے گورنمنٹ کی، پاکستان کی اور اسٹیٹ کی. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے آگے کہ ایک فیئر اور ایکوٹیبل برابری اور جو ہے وہ جس کا جو کنٹریبیوشن بنتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ اچیو ہوتا ہوا.